سب سے پہلے ہم تجدید ایمان کر لیتے ہیں. حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے جب بھی لوگ جمع ہوتے ہیں تو آپ تجدید ایمان فرماتے ہیں کہ تجدید ایمان کر لو. اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. تفدوشی پر میں حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک اعتکاف کی نیت کرنے نویت سنت الاعتکاف اور نیت یہ کرنے کہ ہم یہ جو علم دین کورس سیکھ رہے ہیں نا اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اور اس پہ عمل کرنے کے لیے اور دوسروں تک یہ پیغام پہنچانے کے لیے. یہ جو کچھ بھی ہم پڑھیں گے نا اس کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے, لکھا ہوا ہے, کمپوز کیا ہوا ہے, کاپیاں جو ہے نا یہ تقسیم کر دیتے ہیں. مجھے اندازہ نہیں تھا کہ ماشاءاللہ اتنے آ جائیں گے, تو یہ 15 سیٹ ہیں, یہ پہلے تقسیم کروا دیتے ہیں. اس میں جو ہے ہم نے 3 چیزیں پڑھنی ہیں. ایک ہے تجوید یعنی تلفظ صحیح کرنا, کیونکہ اگر تلفظ صحیح نہ ہو تو اس کی وجہ سے ایک لفظ دوسرے لفظ سے بدل جاتا ہے, تو بدل جانے کی وجہ سے معنی بدل جاتا ہے, معنی بدل جانے کی وجہ سے جو ہے نماز ٹوٹ جاتی ہے, نماز نہیں ہوتی ہے. اور اگر غفلت کریں, نہ سیکھیں, کوشش نہ کریں تو گناہ بھی ہوتا ہے. ایک بوڑھا شخص تھا ضعیف, حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ طیبہ میں آ گیا. عرض کیا یا رسول اللہ, وہ چیئر لگا دے. عرض کیا یا رسول اللہ میں بہت بوڑھا ہو چکا ہوں, زبان میں لکنت بھی ہے, کوشش بھی کرتا ہوں, لیکن تلفظ صحیح نہیں ہوتا. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ, فرمایا جن کا کوشش کرنے سے تلفظ صحیح ہو جاتا ہے نا ان کی بنسبت تجھے 2 اجر زیادہ ملیں گے. تو یہ آپ نے کوشش کرنی ہے, کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالے گا. اور اس کے علاوہ جو ہے ہم نے اس کے بعد جو ہے عربی گرامر ہے, عربی گرامر کے اندر میں نے جو ہے 17 چیزیں سلیکٹ کی ہیں. اگر ہم یہ 17 چیزیں پڑھ لیں نا 15 دنوں کے اندر تو قرآن پاک کے اندر جو 90% الفاظ ہیں نا جو ایک دوسرے کو جوڑتے ہیں آپس میں, تو 90% الفاظ کے معنی ہمیں معلوم ہو جائیں گے, معنی ہمیں معلوم ہو جائے گا. تو جب 90% معلوم ہو جائے گا نا پھر انسان کو تجسس ہوتا ہے یار اس کے ساتھ والے لفظ کا کیا معنی ہے, اس کا کیا مفہوم بنے گا. تو پھر انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ اپنی توفیق خاص سے فضل و کرم سے 10% بھی سیکھ جائیں گے. اور اس کے ساتھ جو ہے شرعی مسائل کا تیسرا سبجیکٹ, اس میں جو بھی ہیں نماز کے بنیادی مسائل یا دیگر جو معاملات کے مسائل ہیں وہ بھی ڈسکس کر دیں گے. یہ جو ہمارا تجوید کا سبق ہے نا یہ 10 سبق ہوں گے تجوید کے. اگر ہم نے 10 سبق صحیح سے پڑھ لیے نا, صحیح سے سیکھ لیے, ریگولر آگے, تو آپ بہترین طریقے سے قرآن پاک کی تلاوت کر سکتے ہیں. تجوید جو ہے نا ان 10 اسباق سے پائے نہیں ہوگی, ان 10 قاعدوں سے. یہ جو پہلا سبق ہے نا بڑا اہم ہے. اس میں نے جو بنائے ہیں نا یہ 9 گروپس ہیں, حروف کے 9 گروپ جن کی آوازیں آپس میں ملتی جلتی ہیں. جب آوازیں آپس میں ملتی جلتی ہیں اگر ہم نے تلفظ نہ سیکھا ہو نا تو معنی بدل جاتا ہے. جب گروپس 9 ہیں تو ٹوٹل کتنے حروف بنیں گے, 18 حروف بنیں گے. تو 29 میں سے 18 حروف کی ادائیگی صرف مشکل ہے, 18 حروف کی. اس کے علاوہ جتنے حروف ہیں بالکل آسان ہے. ان میں پہلا جو جوڑا ہے نا یہ ہے تا اور تو. اب کیا ہوتا ہے, تا کی ادائیگی کیسے کریں گے, باریک پڑھیں گے. تا کو باریک بالکل پڑھیں میرے ساتھ, تا تا. اب تا ہم میں سے نا ہر بندہ صحیح پڑھ لے گا. مشکل کہاں پہ ہوتی ہے, اس کے ساتھ والا جو لفظ ہے نا تو میں. اب اکثر ہم کیا پڑھ دیں گے, تو کو تا پڑھ دیں گے. تو ادائیگی کیسے کرنی ہے, تو. شرمانا نہیں, آپ یہ سمجھے کہ آپ پہلی کلاس کے اسٹوڈنٹ ہیں علم دین کے لیے. تو طریقہ کیا ہے, جو بھی موٹا حرف ہے نا یہ تو موٹے حروف میں سے, اگلا سبق آئے گا موٹے حروف کون سے ہیں. اس کو ادا کرنے کے لیے نا آپ نے منہ کے اندر آواز کو بھر کے نکالنا ہے, جیسے ہوا بھری ہو منہ کے اندر. تو اب اگر ہم نے تو کو تا پڑھ دیا تو کیا ہو جائے گا, لفظ بدل جائے گا. لفظ بدلنے کی وجہ سے کیا ہو جائے گا,
معنی بدل جائے گا. معنی بدلنے کی وجہ سے کیا ہو جائے گا؟ نماز. اس لیے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کے روز ایسے لوگ آئیں گے 60 سال 60 ایئر انہوں نے باقاعدگی سے نمازیں پڑھی ہوں گی، لیکن اللہ تعالیٰ استغفر اللہ ان کی ایک بھی نماز قبول نہیں کرے گا، کیونکہ انہوں نے سیکھنے کی کوشش نہیں کی ہوگی. اب دیکھیں یہاں پہ ہم سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں صراط الذین، اب یہ دیکھ اگر ہم نے پڑھا صراط الذین صراط الذین تو نماز نہیں ہوگی. تو ہم نے کیا پڑھنا؟ صراط الذین، تو آپ کو موٹا کر کے پڑھنا. اب ہم حرکات کے ساتھ پڑھتے ہیں. تا زبر تا، تا زیر تی، تا پیش تو، تا تی. یہ میرا آپ نے منہ بھی دیکھنا ہے. جب میرا منہ دیکھیں گے ادائیگی دیکھیں گے پڑھنے میں آسانی ہوگی. تا زبر تا، تا زیر تی، تا پیش تو، تا تی تو. اگلا لفظ تو زبر تو، منہ بھر کے تو، شاباش. تو زبر تو، تو زیر تی، تو پیش تو، تو موٹا کر کے تو تی تو. اب پڑھیں صراط، صراط، پڑھیں صراط، صراط. جو ملتا ہے جس سے لفظ بدل جاتا ہے، ایک ہے فا اور ایک ہے سین. ہم میں سے اکثر کیا پڑھیں گے؟ سین تو صحیح پڑھ لیتے ہیں، سین میں مشکل نہیں ہے. اس جوڑے میں مشکل ہے فا میں. فا کو ہم سین بنا دیتے ہیں، فا کو سین بنا دیتے ہیں. جب فا کو سین بنائیں گے تو معنی بدل جائے گا. اب پڑھیں فا جو پڑھنا ہے نا آسان سی پہچان ہے. فا کو پڑھتے ہوئے دانت کھلے رکھنے اور سین کو پڑھتے ہوئے دانت بند رکھنے. بس یہ دیکھیں فا، دانت نہیں ملانا، دانت ملائیں گے تو وہ سین بن جائے گا. فا، آپ اس کو پڑھیں سی، دانت مل گئے سی. جب دانت ملیں گے تو سیٹی کی آواز آئے گی سی. اب پڑھیں سا زبر سا، سا نہیں کہنا، سا زبر سا، دانت نہیں ملنے دینے. سا، سا زیر سی، سا پہ سو، سا سی سو. سی زبر سا، اب سیٹی کی آواز آئے گی. سی زیر سی، سی پہ سو، سا سی سو. اب پڑھیں سا سا، سا سا، سی سی، سو سو. یہ جوڑا آپ نے یاد رکھنا. آپ کے پاس ہیں آج 3 کی پریکٹس کرتے ہیں. اس کے بعد تیسرے نمبر پہ جو غلطی ہوتی ہے نا یہ ہے ہا اور ہا. ہم میں سے سارے تقریباً اس لفظ کی ادائیگی صحیح کر لیں گے، اس میں کوئی کوشش نہیں کرنی پڑتی. مشکل کیا ہوتا ہے اس لفظ کی ادائیگی میں. اس کو ہم پڑھتے ہوئے نا ہا پڑھ دیتے ہیں. ہا، ہا میں جو ہے ہاتھی والی آواز آنی، ہاتھی والی جو ہا کی ہے. اس میں ہا میں جو ہے نا مٹھاس والی آواز آنی، ہا ہا. یہ پڑھیں گے کہاں سے؟ پہچان کیا ہے؟ یہ جو ہا پڑھیں گے نا یہ اس کی آواز سینے کی طرف سے نا یہاں سے نکلے گی. یہ دیکھیں یہ جو اندر خالی جگہ ہے اس سے نکلے گی. اور یہ جو ہا ہے نا یہ اس کو پڑھتے ہوئے آواز یہ جو گٹی ہے گلے کی اس سے نکلے گی ہا ہا. ہم اکثر کیا کرتے ہیں ہم اس کو پڑھتے ہوئے نا نیچے سے آواز لاتے ہیں. جب نیچے سے آواز لائیں گے تو یہ ہا بن جائے گی. اب آپ پڑھیں ہا، جیسے نہیں وہ آپ ٹھنڈی سانس لیتے ہیں الحمدللہ. ہا، اس کو پڑھیں ہا، اندر سے آواز یہاں سے آواز آئے گی ہا ہا. ہا زبر ہا،
हा जेर ही, हा पेश हो, हा ही हो, हा जबर हा, फर्क वाज़ेह रखना, हा जबर हा, हा जेर ही, हा पेश हु, हा ही हु। अब ये हमारे पास लफ्ज है अल्हम्दु। अब अगर हमने पढ़ा अल्हम्दु तो माना बदल जाएगा। हमने क्या पढ़ना, हा को यहाँ से तवज्जो के साथ अल्हम्दु, हा 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 हमदु, अल्हम्दुलिल्लाहि, ठंडी सांस है, अल्हम्दुलिल्लाहि। ये दूसरी हा है ये। अब इसको क्या पढ़ेंगे, लिल्लाही। हमने ये नहीं पढ़ना, लिल्लाही नहीं पढ़ना, लिल्लाही, अल्हम्दुलिल्लाही। ता ज़बर ता, तो ज़बर तो, सा ज़बर सा, सी ज़बर सा, हा ज़बर हा, हा ज़बर हा। इसी तरह हा आती है सूरह इखलास में, दोनों। ये देखें, ये अब ये है हा हु, और ये है हा अहद। अगर एक दूसरी से बदल गई, मैं बार बार कह रहा हूं, माना बदल जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब पढ़ें, हु अल्लाहु, यहां से बाहर निकल, हु अल्लाहु अहद, हा 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 अहद, अहद, कुल हुवल्लाहु अहद। अहद नहीं कहना, लेकिन अक्सर हम क्या कह देते हैं, अहद, तो ये मजा नहीं। अहद, 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 अहद। ये थी हमारी तजवीज़, 3 ग्रुप हमने कर लिए अल्हम्दुलिल्लाह। आपने यहाँ सिर्फ तवज्जो देनी है, लिखने की आपको लिखा हुआ, कंपोज किया हुआ, कापियाँ की हुई, सारा कुछ मिल जाएगा इंशाअल्लाह ताला। उलमा फरमाया करते थे, जो इल्म दीन पढ़ने आते हैं ना, उनका जितना एहतराम किया जाए उतना कम है, जो पढ़ने आते हैं। सुभान अल्लाह। अब है हमारे पास अरबी ग्रामर। अरबी ग्रामर, अरबी ग्रामर में हम 17 चीजें पढ़ेंगे, हर रोज एक एक चीज। अगर हमने 17 पढ़ ली तो इंशाअल्लाह ताला जो अगला कोर्स होगा ना, आप कहेंगे कि अब हमें कुरान पाक के जो अल्फाज है ना, ये कुरान पाक तर्जुमे वाले से देखने की जरूरत ही नहीं है। इवन के नमाज तरावी में भी आप सुनेंगे ना, जुमे में आप सुनेंगे, कहीं से भी तिलावत आप सुनेंगे, आपके ज़हन पे ना दस्तक होगी, यार इसका ये माना है, इसका ये माना है। सुभान अल्लाह, शायद इसी में हमारी निजात हो। सबसे पहले जो हमने सिलेक्ट किया है वो है अस्माए इशारा। अस्माए इशारा कुरान पाक में बहुत कसरत से इस्तेमाल होते हैं, बहुत कसरत से। अस्माए इशारा यानी इशारा करने के लिए, एक होता है इशारा करीब यानी पास का, जैसे ये, और एक इशारा होता है दूर के लिए। कुरान पाक में दोनों कसरत से इस्तेमाल हुए हैं। तो दूर के लिए कैसे इशारा करते हैं उर्दू में, वो। इंग्लिश में क्या करते हैं, पास के लिए दिस है, और अगर जमा हो तो दीज, और इंग्लिश में दूर के लिए वाहिद और सिंगुलर हो तो दैट, और अगर जमा हो तो दोज। अरबी में और इंग्लिश में फर्क ये है कि इंग्लिश के अंदर वाहिद के लिए भी लफ्ज है, वो है दिस दैट, और जमा के लिए भी है दीज दोज, लेकिन तस्निया के लिए नहीं है, दो के लिए। हमने अगर ये कहना हो कि ये दो हैं, इंग्लिश में इसका वर्ड नहीं है, लेकिन ये करने के लिए आपको क्या बोलना पड़ेगा, टू बोलना पड़ेगा।
टू, उसके लिए कोई खास लफ्ज नहीं है। इसी तरह इंग्लिश में जब आपने दूर दो लोगों की तरफ इशारा करना है ना, इंग्लिश के अंदर उसके लिए कोई स्पेसिफिक वर्ड नहीं है, आपको क्या बोलना पड़ेगा, साथ टू बोलना पड़ेगा। लेकिन अरबी के खास खसूसियत है, खास इम्तियाज है कि अरबी के अंदर वाहिद के लिए भी खास लफ्ज है और दो के लिए भी खास लफ्ज है और तीन के लिए भी खास लफ्ज है। इसमें आपको टू या सिंगुलर या इसी तरह का कोई लफ्ज आपको साथ नहीं बोलना होता। अब ये देखिए, अस्माए इशारा पहला है करीब। करीब मतलब पास, नजदीक, माशाअल्लाह, पास मतलब नजदीक, करीब। इसमें जो है ना अरबी के अंदर, अब देखें अरबी के अंदर खुसूसियत क्या है, कुरान पाक क्यों अरबी के अंदर नाज़िल हुआ, इसी वजह से। अब इंग्लिश के अंदर आपके पास क्या, नजदीक के लिए, मुजक्कर के लिए यानी मेल के लिए अलग वर्ड है, फीमेल के लिए अलग है? नहीं, फीमेल हो चाहे मेल हो, वर्ड आपने दिस ही इस्तेमाल करना है। लेकिन अरबी के अंदर मेल के लिए अलग है और फीमेल के लिए अलग है, ये खुसूसियत है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे पहले मुजक्कर। मुजक्कर मतलब मेल, मुजक्कर मतलब मेल। और यहाँ लिखेंगे मुअन्नस। मुअन्नस मतलब फीमेल, फीमेल। यहाँ पे हम लिखेंगे वाहिद यानी एक, वाहिद का माना एक। यहाँ पे लिखेंगे तस्निया, यहाँ पे लिखेंगे जमा। अब देखें, यह है इशारा करीब। तो मुजक्कर का वाहिद क्या होगा, हाजा, मेरे साथ बोलो, हाजा। हाजा का माना क्या है, ये एक मर्द, कोई भी शय मेल के लिए आई है उसके लिए क्या लफ्ज इस्तेमाल होगा, हाजा। और अगर दो है तो उसके लिए क्या होगा, हाजानी, हाजानी। जहां भी आपने अरबी का कोई भी लफ्ज आपने दो बनाने हो ना, दो का तर्जमा करना हो, तो उस लफ्ज के आखिर में अलिफ नून लगा देंगे। अगले सबक में आएगा अलिफ नून। तो हमने क्या बोलना है, हाजानी, ये दो, हाजानी, ये दो। और जमा के लिए अरबी के अंदर जमा जो इस्तेमाल होती है ना, तीन और तीन से ऊपर जितने भी लोग, तीन या तीन से ऊपर चाहे 100 हो चाहे 1000 हो, तो क्या बोलेंगे, हाउलाई, हाउलाई, हाउलाई। वाहिद के लिए क्या आ गया, तस्निया के लिए क्या आ गया, जमा के लिए क्या आ गया। तस्निया का माना क्या होता है, दो, तस्निया का माना दो। फीमेल के लिए क्या होगा, लफ्ज यही होंगे, थोड़ी सी चेंजिंग होगी, हाज़िही। और यहाँ पे तस्निया के लिए अगर मुअन्नस है, फीमेल है, हातानी। अरबी के अंदर फीमेल के लिए जो वर्ड इस्तेमाल होता है ना, वो ता का होता है। किसका इस्तेमाल होता है, ता का। यहाँ पे देखें, हाजानी, ता नहीं था, यहाँ पे हम ता ले आए, हातानी। जमा क्या होगा, सेम, जमा सेम रहेगी, हाउलाई, हाज़िही, हातानी, हाउलाई। अब कुछ मिसालें मैं लिखता हूँ। एक हमारे पास है गुरफतुन। गुरफतुन मतलब रूम, कमरा, गुरफतुन। अब मैंने कहना हो ये एक स्टूडेंट है, अरबी के अंदर क्या कहेंगे, हाजा तालिबुन। ये देखें, हाजा तालिबुन, हाजा तालिबुन, ये एक स्टूडेंट है। अगर मैं आपसे कहूं ये दो स्टूडेंट हैं, आप माशाल्लाह पढ़े हुए हैं, हाजानी तालिबानी, हाजानी तालिबानी। क्या माना हो गया,
یہ 2 اسٹوڈنٹ ہیں. اور اگر ہم نے کہنا ہو بہت سے اسٹوڈنٹ ہیں، یہ سب اسٹوڈنٹ ہیں، تو کیا کہیں گے؟ ہاؤلائی. ہاؤلائی اس کی جمع کیا آئے گی؟ طالبن کی جمع آئے گی طلابن. طلابن تو معنی کیا ہو گیا؟ یہ سارے اسٹوڈنٹ، یہ سارے اسٹوڈنٹ. ھذا طالبن، ھذانی طالبانی، ہؤلائی طلاب. اب یہ غرفہ ہے، غرفہ عربی کے اندر فیمیل کی اگر پہچاننا ہو کہ یہ فیمیل کا سینٹینس آئے گا یا میل کا آئے گا، آپ نے آخری لفظ دیکھنا ہے. اگر آخر میں گولتا ہے تو فیمیل کا سینٹینس آئے گا، اگر گولتا نہیں ہے تو پھر میل والا سینٹینس آئے گا. تو یہاں پہ گولتا ہے یا نہیں ہے؟ گولتا ہے. تو کون سا سینٹینس آئے گا؟ فیمیل کا. یعنی ہم کون سے ورڈ استعمال کریں گے؟ ہاذی. یہ سارے لفظ قرآن پاک میں استعمال ہوئے ہیں. ہاتانی، ہاؤلائی. اب میں کہوں یہ ایک کمرہ لگائیں، یہ لگانا اس کے ساتھ، یہ ایک کمرہ. ھذی غرفۃ، ھذی غرفۃ. یہ 2 کمرے. ھذانی غرفتانی، ھذانی غرفتانی. اور اگر میں نے کہنا ہو بہت سے کمرے، یہ سیم رہے گا. میل اور فیمیل کی عربی کے اندر جمع کیا ہے؟ سیم ہے. وہ کیا ہے؟ ہاؤلائی. تو ہم کیا کہیں گے؟ جمع کے لیے آپ کو تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے، وہ آپ کو سیکھنا پڑے گا، وکیبلری ہوتی ہے. تو جمع کے لیے آپ بولیں گے غرفن، غرفن. ہاؤلائی غرفن. آپ عربی ملک میں گئے ہیں، آپ سے کوئی وارڈن پوچھنے آ گیا یہ کس کے کمرے ہیں، تو آپ اس کو کیا کہیں گے؟ آپ کہیں گے ہاؤلائی غرفن. یہ جو کمرے ہیں لی ہمارے، یہ جو کمرے ہیں ہمارے. آج اتنا کافی ہے عربی گرامر کا. اسماء اشارہ قریب یعنی نزدیک کے لیے. میل ہو تو واحد ھذا، تثنیہ ہو تو ھذانی، جمع ہو تو ہؤلائی، فیمیل واحد ہو تو ھذی، تثنیہ ہو تو ھذانی، جمع ہو تو ہؤلائی. اب ہمارا ہے شرعی مسائل. اس میں کچھ پوچھنا ہو اگلے دن دیکھ لیں، جو بھی آپ کے ذہن میں آئے. یہاں پیج کے اوپر بڑی جگہ خالی ہے، وہاں لکھ لیں کہ ہم نے یہ پوچھنا ہے. کوئی مثالیں آپ کے پاس کوئی ذہن میں ہو آپ اس کو بنائیں. مثال کے طور پہ کتاب، کتاب. اب آپ بناتے ہیں جو آپ نے پڑھا اسماء اشارہ قریب، آپ بنائیں گے ھذا کتاب، ھذانی کتابانی، ہؤلائی کتب. اسی طرح آپ کے پاس مرواحۃ، کیا لفظ ہے؟ مرواحۃ. یہ مرواحۃ پنکھا. اب آپ بناتے جائیں. مرواحۃ ہم نے کہا تھا آخر میں گولتا آ جائے تو کیا ہوگا؟ فیمیل سینٹینس. تو یہاں پہ کیا لگائیں گے؟ ھذی مرواحۃ، ھاتانی مرواحتانی. اور اگر بہت سے پنکھے ہوں تو ہؤلائی مرواحات. جمع مشکل ہے، باقی واحد تثنیہ آپ سب کو آ گیا الحمدللہ. الف نون لگانا ہے اور الف نون کے بغیر واحد. طلاب، طلاب. طا کے اوپر پیش، لام کے اوپر شد. طلاب. اب ہے ہمارے پاس فقہ، شرعی مسائل. سب سے پہلے ہمیں جو مسئلہ درپیش ہوتا ہے نا فقہ کے اندر شرعی مسائل میں، وہ ہے پاکی کا. اب ہمیں پاکی حاصل کرنے کے لیے معلوم ہونا چاہیے کون سی چیزیں ناپاک ہیں. ناپاک چیزیں اس کو عربی میں کہتے ہیں نجاست. کیا کہتے ہیں؟ نجاست. نجاست بھی بول سکتے ہیں، نجاست بھی بول سکتے ہیں. ناپاکی کا بیان. یہ آپ قاعدہ یاد کر لیں، پکا پکا دماغ کی تختی پہ لکھ لیں. پخانہ ہر شے کا ناپاک، پیشاب ہر شے کا ناپاک. جتنے جانور ہیں وہ چاہے حلال ہیں چاہے حرام ہیں، وہ جو جگالی کرتے ہیں
ٹھیک ہے، اگر وہ جگالی آپ کے کپڑوں پہ پڑ جائے تو وہ ناپاک ہے۔ اسی طرح جتنے بھی پرندے ہیں ان کی بیٹ جو ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ یہ آپ نے صرف گردان کی طرح نا، گردان کہتے ہیں فارمولوں کی طرح آپ نے رٹ لینا، پخانہ ہو گیا، پیشاب ہو گیا، بیٹ ہو گیا ہے۔ اس کے بعد بہتا ہوا خون، ایک ہے آپ کے جسم سے خون نکلا، شو ہوا لیکن اپنی جگہ سے الگ نہیں ہوا، وہ پاک ہے۔ وہ اگر سامنے رہے بھی تو دھونا وہ فرض نہیں ہے، آپ اس کے ہوتے ہوئے بھی نماز پڑھ سکتے، لیکن اگر وہاں سے خون نکل کے ایسے جاری ہوا ایسے تو وہ کیا ہو جائے گا؟ ناپاک ہو جائے گا، اس کا دھونا کیا ہوگا؟ فرض ہوگا۔ اگر آپ اس کو دھوئیں گے نہیں تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ وضو کس سے ٹوٹتا ہے وہ ہم بعد میں پڑھیں گے، ابھی آپ نے صرف کیا یاد رکھنا ہے؟ کون سی چیزیں ناپاک ہیں۔ اب میرے ساتھ دہرائیں، پہلی چیز پخانہ، دوسری چیز پیشاب، تیسری چیز بہتا ہوا خون، چوتھی چیز بیٹ، ہر پرندے کی بیٹ، وہ جن کی پاک ہے وہ اوپر لکھا ہوا ہے۔ مرغی وغیرہ جو ہے ان کی بھی بیٹ کیا ہے؟ نجس ہے، لیکن جو اڑنے والے حلال پرندے، اڑنے والے حلال پرندے، ان کی بیٹ کیا ہے؟ پاک ہے۔ پاک کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ اس کو استعمال کرنا جائز ہوگا، پاک کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ لگی بھی ہو نا اور آپ نے نماز پڑھ لی ہے تو آپ کی نماز کیا ہوگی؟ صحیح ہوگی۔ اور اس کا یہ معنی بھی نہیں ہوتا کہ اگر وہ لگی ہوئی ہے تو آپ صاف نہ کریں، صاف کریں گے۔ مستحب اچھا طریقہ کیا ہے؟ پاک صاف ہو کے ہم کیا کریں گے؟ نماز پڑھیں گے۔ اسی طرح انسان کے جسم سے کوئی بھی پیپ نکلتی ہے، زخم وغیرہ سے کہیں سے بھی جو پیپ نکلتی ہے وہ بھی کیا ہے؟ ناپاک ہے، وہ بھی ناپاک۔ آنکھ اور ناف سے پانی نکلتا ہے انسان کا، آنکھ اور ناف، آنکھ اور ناف سے اگر درد کے ساتھ، بغیر درد کے نکلے تو دھونا فرض نہیں ہے، درد کے ساتھ، تکلیف کے ساتھ، بعض اوقات آنکھیں دکھ رہی ہوتی ہیں نا، پانی آ رہا ہوتا ہے تو وہ پانی دھونا کیا ہوتا ہے؟ فرض ہوتا ہے۔ اگر کپڑوں پہ گر جائیں تو کپڑے کیا ہو جائیں گے؟ ناپاک ہو جائیں گے، اتنا حصہ دھونا کیا ہوگا؟ ضروری ہوگا، فرض ہوگا۔ اگر آپ نے دھویا نہیں اور نماز پڑھ لی تو نماز بھی نہیں ہوگی۔ تو آنکھوں اور ناف سے اگر درد کے ساتھ پانی نکلے تو وہ کیا ہوگا؟ ناپاک ہوگا، اگر بغیر درد کے نکلے تو پاک ہے، اس کا دھونا فرض نہیں ہے۔ یہ آپ نے یاد رکھنے ہیں مسائل۔ اسی طرح منہ بھر کر، کوئی فرق، یہ ہمارے ہاں عوام میں معروف ہے کہ چھوٹا بچی یا بچی کا جو پیشاب وغیرہ ہے وہ پاک ہے، دھونا فرض نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ عوام کے اندر معروف ہے۔ جس طرح بڑے شخص کا پیشاب ناپاک ہے نا، اسی طرح چھوٹے بچے اور بچی کا بھی ناپاک ہے، عوام کے اندر یہ غلط معروف ہے۔ اسی طرح ہم کیا کہہ رہے تھے؟ منہ بھر کر الٹی آنا، ایک ہے تھوڑی موٹی آ گئی، اس سے نہ وضو ٹوٹتا ہے نہ ہی کپڑے وغیرہ ناپاک، لیکن ایک ہے الٹی اتنی آئی کہ آپ اس کو قابو نہیں رکھ سکے، یہ مطلب ہے منہ بھر کے آنا، قابو نہیں رکھ سکے۔ اگر منہ بھر کے الٹی آتی ہے، کپڑوں پہ گر جاتی ہے تو کیا کپڑوں کو کر دے گی؟ ناپاک کر دے گی، کپڑے دھونا کیا ہوں گے؟ ضروری ہوں گے۔ اسی طرح انسان کا جو خاص پانی نکلتا ہے نا وہ تین طرح کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے احتلام کی صورت میں یا ہم بستری کی صورت میں، ٹھیک ہے، اس سے کیا ہوگا؟ وہ بھی ناپاک ہے۔ اسی طرح دو اور پانی نکلتے ہیں، بعض اوقات آپ واش روم میں گئے اس کے بعد قطرے آتے ہیں، یہ بھی کیا ہے؟ ناپاک ہے۔ اسی طرح آپ کسی سوچ میں پڑ گئے، بری سوچ کی وجہ سے قطرے آ گئے، ٹھیک ہے، وہ بھی قطرے کیا ہیں؟ ناپاک ہیں۔ لیکن یہ جو آخری دو قطرے ہیں نا، ان سے غسل فرض نہیں ہوگا، صرف ہمارے اوپر کیا فرض ہوگا؟ وضو فرض ہوگا۔ آپ بیٹھے تھے، بری سوچ سے قطرے آ گئے، اب آپ اٹھیں گے، وہ حصہ دھونا کیا ہو جائے گا؟ فرض ہو جائے گا، کیونکہ ناپاک ہے، تو آپ کے اوپر اس کی وجہ سے کیا ہو گیا؟ وضو فرض ہو گیا، وضو ٹوٹ جائے گا، لیکن آپ کے اوپر غسل فرض نہیں ہے۔ جو پہلی قسم کا پانی ہے احتلام کی صورت میں یا بستری کی صورت میں، اس پانی کی وجہ سے کیا ہوگا؟ غسل فرض ہو جائے گا، کپڑے بھی دھونے ہیں اور غسل بھی فرض ہو جائے گا۔ یہ ہمارے پاس ناپاکی کی چیزیں تھی، یہ آپ کو اوپر بھی لکھا ہوا ہے۔ آج یہ کافی ہے، الحمدللہ آدھا گھنٹہ ہو گیا۔ اس میں کوئی سوال ہو ناپاکی